राफेल फेल, तेजस भी नकारा। भारतीय तैयारे उड़ते ताबूत साबित होने लगे। दुबई एयर शो में इंडियन फजाइया का तेजस तैयारा करतब दिखाते हुए गिरकर तबाह। तकनीकी खराबी के बायस होने वाले हादसे में पायलट हलाक। एनी शाहिदीन के मुताबिक तैयारा टर्न लेते हुए तवाजुन खो बैठा और जमीन पर आ गिरा। भारतीय सहाफ़ी के मुताबिक तैयारा विंग कमांडर विक्रम सिंह उड़ा रहे थे, जिन्होंने 7 मरहलों पर मुश्तमिल तरबियती अमल मुकम्मल किया था और तमाम कोर्सेस में टॉपर भी रहे थे। 2 रोज कबल ऑयल लीक का मसला सामने आने पर भी तेजस तैयारा सोशल मीडिया पर तमाशा बन गया था। भारतीय घमंड और दिफाई तैयारियां ज़मींबोज़। भारतीय फिजाइया को आलमी सतह पर एक और सुबकी का सामना। दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिर कर तबाह। पायलट को इजेक्ट करने का मौका भी न मिल सका। शाहिदीन के मुताबिक तैयारा कम बुलंदी पर टर्न लेते हुए तवाजुन खो बैठा और सीधा जमीन की जानिब आ गया। रनवे के करीब जमीन से टकराते ही शोले बुलंद हुए। भारतीय फिजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारतीय सहाफी सोमबर सिंह के मुताबिक तैयारे को विंग कमांडर विक्रम सिंह उड़ा रहे थे। भारतीय तैयारा तकनीकी खराबी के बायस गिरा। पायलट की गलती का कोई इम्कान नहीं। भारतीय पायलट ने 7 मरहलों पर मुश्तमिल तरबियती अमल मुकम्मल किया। तेजस पर खुसूसी 6 माह की तरबियत हासिल की और तमाम कोर्सेज में टॉपर रहा। तेजस तैयारा दुबई एयर शो में पहले ही तमाशा बना हुआ था। 2 रोज कबल एयरफील्ड में खड़े खड़े भारतीय तैयारे से ऑयल लीक हो गया था। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर एविएशन इमरान असलम साहब, जो हादसे के वक्त दुबई एयर शो में मौके पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया इमरान असलम साहब आपका समय को वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, आप वहां पर मौजूद थे, ये हादसा किस तरह से पेश आया था और उस वक्त जब ये हादसा पेश आया माहौल कैसा था वहां पर? पे हो रहा था और उसके दरमियान जब तेजस की बारी आई तो तेजस बस परफॉर्मिंग दी एरोबेटिक्स और उन एरोबेटिक्स के दौरान जो है वो ही केम वेरी लो, यानी बहुत नीचे आ गया जहाज कि जितना उसको नीचे आना नहीं चाहिएगा। और इसको हम एविएशन टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, CFIT। तो ये एक CFIT का केस है जिसमें जहाज का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि उस जहाज में उसको हाइट का पता ना लग रहा हो कि वो कितनी हाइट तक नीचे आ चुका है। वो बहुत नीचे आ गया था कि उसको वो पुल करने के दरमियान जो है वो कंट्रोल नहीं कर सका एंड इट हिट द ग्राउंड। यहाँ पे काफी शोक का समा था क्योंकि इंसान बेशक दुश्मनी क्यों ना हो हमारे लिए, क्योंकि हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, लेकिन सबसे पहले तो इंसानियत है। और इस एयर शो में जो है वो पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। पिछले 30 साल की दुबई एयर शो की हिस्ट्री में ये पहला क्रैश है और वो भी फेटल। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक शोक का समा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान असलम साहब, हमारे एविएशन हमारे साथ मौजूद थे और जब ये हादसा पेश आया तो उस मौके पर भी मौजूद थे। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही, भारत में दिफाई सामान में करप्शन बेनकाब। तेजस की तबाही भारत की दिफाई नाअहली और करप्शन की वजह से हुई। भारतीय एयर चीफ कुछ अरसा कबल दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी का पर्दा चाक कर चुके हैं। AP सिंह के मुताबिक टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, उनके लिए भी मुआहिदे किए जाते हैं। सरबराह भारतीय फिजाइया ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय दिफाई क़यादत की आंखें खोल देने वाला है। भारत में लड़ाका तैयारे गिरना कोई नई बात नहीं। तकनीकी खराबियों के बायस 5 वर्ष में भारत के 43 तैयारे गिर चुके। तेजस तैयारे का ये दूसरा हादसा है। वाक़े के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स गिर गए। MiG-29 की जगह लेने वाले तेजस के मुस्तकबिल पर भी सवालिया निशान लग गया। तेजस की तबाही ने भारत की फिजाई ताकत बेनकाब कर दी। तकनीकी खराबी से भारतीय तैयारों के हादसात मामूल बन गए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के डेटाबेस के मुताबिक 2020 से अब तक 43 लड़ाका तैयारे तकनीकी खराबियों के बायस गिर चुके हैं। 2015 में भारतीय फिजाइया में शमूलियत के बाद ये तेजस तैयारे का दूसरा हादसा है। इससे पहले 2024 में तेजस तैयारा तरबियती परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया था। बहरान में घिरी भारतीय फिजाइया को दोहरी मुश्किल का सामना। MiG-21 की जगह लेने वाले तेजस पर भी सवालिया निशान लग गया। तेजस से उम्मीद लगाकर रवां साल MiG-21 तैयारों को रिटायर्ड किया गया था। हादसे के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स गिर गए।
رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور بھارتی لڑاکا طیارہ تیجس دبئی ایئر شو کے دوران کرتب دکھاتے ہوئے گر کر تباہ ہوا اور پائلٹ بھی اس میں ہلاک ہو گیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ایئر مارشل عاصم سلیمان صاحب، سابق سفارتکار جمیل احمد اور تجزیہ کار طارق رشید صاحب. سب سے پہلے بات کریں گے ریٹائرڈ ایئر مارشل عاصم سلیمان سے. سر بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. بھارتی طیارے کی تباہی جو ہے وہ مودی سرکار کے لیے کتنی بڑی ناکامی ہے اور آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ شو میں جب جہاز اڑاتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا سب سے اچھا جہاز، سب سے اچھا پائلٹ اور بہترین قسم کی مینٹینڈ مشین جو ہے وہ آپ اس کو ہوا میں دکھائیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جی آپ کے ملک کی کیسی پرفارمنس ہے اور آپ کی جو ہے وہ ایویشن انڈسٹری جو ہے وہ پروگریس کر رہی ہے. اب انہوں نے اپنے چیف ہی کی آپ ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ ہی واز آلسو سسپیکٹنگ کہ جی میری جو مجھے پروڈکٹ دی جاتی ہے وہ اتنی ہائی کوالٹی نہیں ہوتی. تو جب آپ ہائی کوالٹی پروڈکٹ نہیں اڑائیں گے، بنائیں گے، آپ پھر اس کو اڑائیں گے کیسے اور اس کے ساتھ پھر اس کے کیا ریزلٹ نکلیں گے؟ پائلٹ کی کوتاہی ہے یا ٹیکنیکل کوتاہی ہے، یہ تو وقت بتائے گا جب اس کی انکوائری ہوگی. کمپیریزن تو کوئی بھی نہیں ہے JF-17 کا تیجس کے ساتھ. JF-17 جو ہے وہ تو وار پروون مشین ہے. ہم نے تو اس JF-17 سے جنگ جیتی ہے. جی ٹھیک ہے عاصم صاحب، اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ غلطی کس کی تھی، کوتاہی کس کی تھی. سابق سفارتکار جمیل احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جمیل صاحب کہیے گا کہ مارکہ حق میں پاکستان نے بھارت کو واضح طور پر شکست دی، لیکن آج تک بھارتی سرکار نے اپنی تباہی کبھی تسلیم نہیں کی. میں نہ مانوں کی رٹ ابھی تک ان کی چل رہی ہے، اب عالمی دنیا بھی گواہ بن گئی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دنیا کے نظروں میں اور دنیا کے اس میں ابھی بھی تازہ ہے کہ جو مارکہ حق کے دوران جو ہزیمت ہوئی، جس طریقے سے جہاز ان کے ڈھیر ہوتے گئے، جس کو کہ مودی ایڈمنسٹریشن نے مارنے کی اب تک جرت نہیں کی، جبکہ پوری دنیا اس کو کہہ رہی ہے. اور اب تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جس انداز میں دوبارہ 3 دن پہلے بیان کیا ہے انہوں نے، تو وہ تمام چیزیں اب تو دنیا نہ صرف یقین کرے گی بلکہ جو تھوڑا بہت ٹرسٹ ایلیمنٹ دکھانا چاہتا تھا اس شو کے ذریعے انڈیا، وہ بھی بالکل ختم ہو گیا ان کا. دبئی ایئر شو دنیا کا مانا ہوا ایئر شو ہے اور اس ایئر شو میں دنیا کے ایک سے ایک ساز و سامان آتے ہیں. مخدوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا اس سے پوری ریکارڈنگ ہوتی ہے، اس کی ڈیجیٹل فٹ پرنٹس ہوتی ہیں. اب تو جب اس کی انویسٹیگیشن، اب تو دبئی بھی شامل ہو گئی نا اس انویسٹیگیشن میں. بالکل، اب انویسٹیگیشن آگے بڑھے گی اور چیزیں مزید بھی پتہ چلیں گی. بات کرتے ہیں طارق رشید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. طارق صاحب، بھارت دبئی میں اپنی پاور دکھانے میں ناکام ہو گیا، پاور دکھاتے دکھاتے طیارہ گر گیا. بھارتی دفاع پر اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ دیکھیں، آپ جب ایئر شو میں جاتے ہیں وہاں آپ کے ٹیسٹ پائلٹ جاتے ہیں، وہاں آپ اپنے سب سے اچھا سمجھتے ہیں ہمارا جو اکوپمنٹ ہے وہ آپ دکھاتے ہیں، سب سے اچھے پائلٹس ہیں وہ آپ دکھاتے ہیں. تو جب ان کا جو سب سے اچھا انہوں طیارہ چن کے بھیجا اور اس کا آئل لیک کر گیا اور اب جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گیا، تو اب باقیوں کی کیا حالت ہوگی؟ تو انڈیا جو ہے اگر اس میں ذرا سی بھی کیپیبلٹی ہوتی اور جو یہ کہتے ہیں اگر واقعی ایسے ہوتے تو ان کو عبرتناک شکست نہ ہوتی. یہ صرف ڈرامے جو ہے سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بالی ووڈ کی انڈسٹری ہے اور جنگ کو بچوں کا کھیل ہے. تو انہیں سمجھ آ چکی ہے. ایکچولی ان کے لیڈرز بھی اب ان سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان ایک نیوکلیر طاقت ہے، اس کے ساتھ آپ جنگ نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ بستے بات چیت سے حل کریں. پاکستان کے لیڈرز نے، ہمارے ملٹری کمانڈرز نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. انہوں نے جو کہا وہ بالکل جو ہے وہ ان کی ہنڈیا مین بازار میں ٹوٹ گئی اور ان کو جو ہے لینے کے دینے پڑ گئے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طارق رشید صاحب. جمیل احمد اور عاصم سلیمان ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج کے اس واقعے کے حوالے سے اپنا سٹانس بھی ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. آپ تینوں کا بے حد شکریہ. NCCIA کے تمام پرانے افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی جان لیتے ہیں. جی آپ کو بتاتے چلیں کہ اہم خبر ہے کہ NCCIA کے تمام پرانے افسران کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. قمر المنور ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر بتائے گا کیا وجہ سامنے آ رہی ہے؟ جی NCCIA کے حوالے سے کیونکہ کرپشن کے سکینڈل سامنے آئے تھے اور اس کی تحقیقات جو ہیں وہ FIA کر رہی ہے، جس کو باقاعدہ طور پر وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ وہ اس کے خلاف تحقیقات کریں. تو جتنے بھی پرانے افسران تھے مختلف زونز میں تعینات
ان کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر راولپنڈی زون عبد الرؤف، ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن محمود الحسن اسلام آباد میں تعینات ہے، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹا کے کلوز ٹو ہیڈ کوارٹر کر دیا گیا ہے، جبکہ ایڈیشنل ڈائریکٹر کراچی زون اور ملتان زون جو ہیں عبد الغفار اور احمد زعیم، ان کو بھی عہدوں سے فارغ کر دیا گیا ہے اور ان کو بھی کلوز ٹو ہیڈ کوارٹر کر دیا گیا ہے۔ انچارج ایبٹ آباد ڈپٹی ڈائریکٹر طاہر خان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ان کی جگہ نئی تعیناتیاں جو ہیں وہ بھی کر دی گئی ہیں، تاہم ابتدائی طور پر ان کو ایڈیشنل چارج جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر تمام تر تفصیلات کے لیے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی ہے، صوبے کے امور پر مشاورت کی گئی ہے، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام اور وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال بھی موجود تھے۔ آپ کو بتاتے چلے ہم ملاقات کے حوالے سے کہ وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی ہے، صوبے کے امور پر مشاورت کی گئی ہے، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام اور وفاقی وزیر رانا مبشر اقبال بھی موجود تھے۔